بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے من جاہد غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ فقد غزا۔ مشکل الفاظ کے معنی جاہزہ تیار کرنا، غزا باب ناصرہ سے ہے طلب کرنا، قصد کرنا، یعنی دشمنوں سے جہاد کا ارادہ کرنا۔ خلف باب ناصرہ سے ہے نیابت، خلافت، جانشین ہونا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے جس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانے والوں کا سامان تیار کیا اس نے بھی جہاد کیا، اور جو شخص کسی جہاد پر جانے والے کے پیچھے اس کے اہل و عیال میں نائب ہوا اس نے بھی جہاد کیا۔ حدیث مبارک کی تشریح ہے جہاد کا لغوی معنی ہے خوب محنت کرنا، مشقت کرنا۔ ایک عربی میں اس کا یہ معنی کیا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے انسان کا اپنی کسی مرغوب چیز کو حاصل کرنے یا ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے انتہائی درجے کوشش کرنا۔ جہاد کا اصطلاحی معنی ہے اللہ رب العزت کے راستے میں قتال کے لیے اپنی جان، مال اور زبان اور چیزوں سے بھرپور کوشش کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس سے دین اسلام غالب ہوگا۔ اس کے لیے ہر آدمی کو شریعت نے ترغیب دی ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی شرعی عذر کی بنا پر شرکت نہ کر سکے تو اب یہ دوسرے کو مال وغیرہ دے تو اب گویا اس نے جس آدمی کو سامان دے کر جہاد کے لیے بھیجا ہے تو اس کا جہاد کرنا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس جہاد کرنے والے کو ملا ہے، کیونکہ یہ اس کے جہاد پر جانے کے لیے سبب بن گیا۔ اسی طرح جو احباب اپنے گھروں سے جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ان کے گھروں کی نگہبانی کرے تو گویا اس کے حفاظت کرنے سے وہ آدمی مطمئن ہو جائے گا اور دل جمی کے ساتھ جہاد کر سکے گا تو اس کو بھی ان جیسا ہی ثواب ملے گا۔ حدیث مبارک ہے من سکن البادیۃ جفا ومن اتبع الصید غفلا ومن اتی السلطان افتتنا۔ مشکل الفاظ کے معنی البادیہ جنگل، صحرا، جمع بادیات۔ جفا باب ناصرہ سے ہے سختی سے پیش آنا، سخت دل ہونا۔ الصید شکار۔ افتتنا باب افتعال سے ہے فتنے میں مبتلا ہونا۔ فاتنا باب ضربہ سے ہے گمراہ کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ جو شخص دیہات میں رہتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے، اور جو شخص شکار کے پیچھے پڑا رہتا ہے وہ غافل ہوتا ہے، اور جو شخص بادشاہ کے پاس آتا جاتا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح من سکن البادیۃ جفا کہ جو شخص دیہات میں رہتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ جو دیہات میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کو عموماً علماء صلحاء کی صحبت کم میسر آتی ہے، اس وجہ سے ان میں دین سے دوری ہوتی ہے۔ اس دوری کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور علم و معرفت اور فہم میں بھی کمی ہوتی ہے۔ اس مفہوم کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، یعنی دیہاتی لوگ ہیں کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت۔ اور اگر دیہات میں علماء اکرام اور دین کا ماحول ہو تو ان شہریوں سے افضل ہیں جو جاہل ہیں۔ وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ۔ اس جملے کا کہ جو شکار کے پیچھے پڑا رہتا ہے وہ شخص جو لہو و لعب کے لیے شکار کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو ایسا شخص طاعات اور عبادات سے غافل ہو جاتا ہے، اور اگر روزی حاصل کرنے کے لیے شکار کرتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ بعض صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ شکار کرتے تھے۔
تیسرا جملہ ہے ومن اتی السلطان افتتن، جو شخص بغیر ضرورت کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو وہ فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جانے والا دین سے دوری پر بادشاہ کے موافقت کرے گا تو اس سے اس کا دین خطرے میں پڑ جائے گا، اور اگر مخالفت کرے تو اس کی دنیا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اگر بادشاہ دیندار ہے تو پھر اس کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے تو اس کی حاضری جہاد سے بھی افضل ہوگی۔ حدیث مبارک ہے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ مشکل فاظ کے معنی یرائی ریاکاری کرنا، خلاف حقیقت دکھانا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ حدیث مبارک کی تشریح، شرک جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ باقی تمام گناہوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اور حق بھی یہی ہے کہ وہ ذات جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، جس کا کوئی ہمسر نہ ہو، پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں۔ اسی وجہ سے اسلام میں یہ محتم بالشان اعمال جن پر اسلام کی بنیاد ہے، اگر اس میں دکھاوے کی نیت ہو جائے تو موجب عذاب و وبال بن جاتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے بچنے پر تنبیہ فرمائی ہے۔ وَمَنْ صَامَ يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ، یعنی روزے دار نے اس نیت کے ساتھ روزہ رکھا کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں تو ایسا شخص بھی اس میں داخل ہوگا۔ حدیث مبارک کے جز سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے میں بھی شرک ہو سکتا ہے، کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی نیت کر لے کہ لوگ مجھ کو روزہ دار کہیں، یا کوئی اور دنیاوی غرض ہو، تو گویا روزے میں بھی شرک ہو سکتا ہے۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، حدیث مبارک کے جز میں فرمایا گیا ہے کہ اگر آدمی صدقہ اس نیت سے دے کہ لوگ مجھ کو سخی اور مالدار کہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ علماء نے ایک اصول لکھا ہے کہ اگر فرض صدقہ ہے، مثلا زکوٰۃ وغیرہ ہے، تو لوگوں کے سامنے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، اس کے کرنے سے آدمی میں تکبر بھی نہیں آتا، مگر صدقہ نوافل وغیرہ کو چھپا کے ادا کرے، کیونکہ اس میں ریا پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ حدیث مبارک ہے من راغب عن سنتی فلیس منی۔ مشکل فاظ کے معنی راغبہ باب سامیہ سے ہے اعراض کرنا، سنتی خصلت، عادت، طبیعت، جمع سنن آتی ہے۔ حدیث مبارک کا ترجمہ جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ حدیث مبارک کی تشریح ہے کہ شریعت نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، بلکہ نہ ماننے کی صورت میں نافرمانی اور اعراض ہوگا، جو کہ گمراہی کا سبب ہوگا۔ اس لیے ایک اور حدیث مبارک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے، ہاں جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت جس نے انکار کیا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ اب جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنے والا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص میری سنت سے انحراف کرتا ہے اور میری بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری سنت اور میرے طریقے سے بیزار اور بے رغبتی کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسا شخص میری جماعت سے خارج ہے
اور اسے مجھ سے اور میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔